بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الی یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير في أوله أم آخره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جامعہ کے نظام اور معمولات کے مطابق جمعہ کے دن عشاء کے بعد ہفتہ واری دعوت و تبلیغ کے نہج پر بیان ہوتا ہے. گویا ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اجتماع طلباء کا روزانہ ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کو اجتماع کا عنوان نہ دے کر بیان کا عنوان دیا جاتا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا گویا ایک جوڑ ہے، اور چونکہ دین کے تمام کام یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تعلیم تبلیغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، خانقاہ یہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دعوت یہ بھی ان تینوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں میں دینی بیداری کے لیے، مسلمانوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہے وہ 3 پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں. ایک تو مدارس کے ذریعے سے، دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اور تیسری خانقاہ کے ذریعے سے. مدارس کے ذریعے سے جو خدمت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدارس میں علماء کو تیار کیا جاتا ہے، اور یہ علماء امت کے دینی رہنمائی ہر میدان میں کرے اس طور پر تیار ہوتے ہیں. دعوت و تبلیغ اس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو طبقہ دین سے دور ہو چکا ہے ان کو کس طرح سے مسجد سے جوڑا جائے، ان کو کس طرح سے دین سے جوڑا جائے، اس فریضے کو انجام دیتا ہے. مگر اس کو علماء سے بے نیازی نہیں ہے، اس کے لیے علماء ضروری. اسی لیے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کو، یہ کام جب تک کہ علماء کے ہاتھوں میں ہوگا یہ صحیح نہج پر چلے گا، اور جس دن یہ کام علماء کے ہاتھ سے نکل کر جہلاء کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اس دن اس کام میں بگاڑ آئے گا، اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ایک فرقہ نہ بن جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. اسی لیے آپ کو حکیم الامت کہا گیا تھا. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نبض دیکھ کر بیماری پکڑتا ہے. کس کو کہتے ہیں؟ جو نبض دیکھ کر بیماری پکڑتا ہے. کہتا ہے کہ بھئی آپ کو یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا. تو آپ کو حکیم الامت اسی لیے کہا گیا کہ آپ گویا کہ 14ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں. تو آپ نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا. اسی طریقے سے خانقاہ کا جو کام ہے وہ ہے تزکیہ نفس. خانقاہ کا کام کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس بعثت کے مقاصد اساسیہ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اس بعثت کے اساسی جو پہلو ہے اس میں کیا کیا؟ وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. اس سے کون ہے؟ مدارس کی طرف اشارہ ہو گیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اس سے خانقاہ کی طرف اشارہ ہو گیا. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
والحکمت، اس میں سب آ گیا واپس، دعوت و تبلیغ بھی آ گیا، مدارس بھی آ گئے اور خانقاہ بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اور حکمت یعنی کتاب و سنت کو سیکھنا سکھانا یہ سب کے لیے ضروری ہے، یہ سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ خانقاہ والوں کو بھی سنت کے نہج پر اور کتاب اللہ کے نہج پر چلنا ہوگا، دعوت و تبلیغ والوں کو بھی سنت اور کتاب اللہ کے نہج پر چلنا ہوگا، اور مدارس والوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نہج پر کیا کرنا ہوگا؟ چلنا ہوگا۔ تو سب کو اسی نہج پر چلنا ہوگا۔ تو اس لیے جب تک کہ یہ چیزیں کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہے وہاں تک کہ یہ چیز امت کے لیے بے حد مفید، اور جہاں یہ کتاب و سنت سے ہٹ جاتی ہے تو یہ چیز بجائے مفید ہونے کے مضر بن جاتی ہے۔ جیسے اگر ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ہے کہ صبح ایک کھاؤ اور شام کو ایک اور دوپہر میں ایک، آپ نے کہا کہ 3 ٹائم کون یاد رکھے، آپ نے تینوں ایک ساتھ کیا کر لیا؟ ڈوز لے لیا، ایک ساتھ کھا لیا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا، اس کا آپ کو ری ایکشن ہوگا، ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہوگا، وہ نقصان پہنچائے گی آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو۔ تو اسی طریقے سے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر یہ تینوں نظام جاتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی ایکشن کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ ری ایکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دین کے ہر کام کرنے والے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ بھی دین کا کام ہے۔ والد صاحب حضرت مولانا ابرار صاحب کے حوالے سے اور بہت سارے بزرگوں کے حوالے سے کہتے رہتے ہیں کہ اصل جھگڑا ہے دین کے کام کرنے والوں میں ہی اور بھی کا، اس کا جھگڑا ہے ہی اور بھی کا۔ مدرسے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہی دین کا کام ہے، یہ غلط ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی دین کا کام ہے۔ دعوت و تبلیغ والے یہ سمجھتے ہیں یہ ہی دین کا کام ہے، یہ بھی غلط ہے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی دین کا کام ہے۔ اور خانقاہ والے یہ سمجھے کہ یہ ہی دین کا کام ہے، یہ غلط ہے، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے یہ بھی دین کا کام ہے۔ سب اگر بھی پر آ گئے اور ہی سے ہٹ گئے تو جھگڑا ختم۔ سب اگر کس پر آ گئے؟ بھی پر آ گئے اور ہی کو ہٹا دیا، حد دھرمی ختم ہو گئی۔ سارا جھگڑا مسئلے مسائل کہاں پر آتے ہیں؟ حد دھرمی پر۔ اگر ہی والی حد دھرمی ہے تو جتنی حد دھرمی اتنا اختلاف شدید، اور بھی والے پر آ گئے تو سارے اختلاف ختم۔ تو امت جس انتشار کا شکار ہے، اس انتشار کا علاج یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ لوگوں کو ہی سے بھی پر لے آئے، لوگوں کو کیا کرے؟ ہی سے بھی پر لائے، کہ وہ مدرسہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے مدرسہ بھی ضروری، دعوت و تبلیغ بھی ضروری اور خانقاہ بھی ضروری، ہر ایک کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں سب ایک ساتھ چلتا تھا۔ مسجد نبوی میں خانقاہ بھی چلتی تھی، مسجد نبوی میں مدرسۃ الصفا بھی چلتا تھا، اول مدرسۃ فی الاسلام، وہ بھی وہاں پر چلتا تھا، اور مسجد نبوی میں دعوت و تبلیغ بھی ہوتی تھی۔ مسجد نبوی مسجد کا کردار آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اتنا فعال تھا کہ سب کچھ مسلمانوں کا مسجد تھی۔ مسلمانوں کی پارلیمنٹ کیا تھی؟ مسجد۔ مسلمانوں کی عدالت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیا تھی؟ مسجد۔ مسلمانوں کی دعوت و تبلیغ کا مرکز کون تھا؟ مسجد۔ مسلمانوں کا مدرسہ اور یونیورسٹی کون تھی؟ مسجد۔ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل کہاں پر ہوتا تھا؟ مسجد۔ لیکن ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد ان لوگوں نے مسجد کے کردار کو اور مسجد کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انگریز ایک نحوست لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ نحوست۔ وہ کون سی نحوست؟ ان کی جو نحوست تھی وہ نحوست یہ تھی کہ الفرق بین الدین والدنیا، دین اور دنیا میں تفریق،
سیاست اور دین میں تفریق، تعلیم اور دین میں تفریق، معاشرت معیشت اور دین میں تفریق۔ ان کے یہاں پر دین کس کو کہتے ہیں؟ کہا دین کہتے ہیں مسجد میں، مندر میں، اور اگر عیسائی ہے تو چرچ میں جانا، اور جا کر جتنی دیر مسجد میں رہے اتنی دیر اوپر والے سے اپنا کنیکشن رکھنا، بس اس کے بعد باہر نکل کے سب وہیں باہر اندر ہی چھوڑ کے آ جانے کا، یہ ان کے یہاں پر دین تھا۔ تو انہی کے ڈگر پر مسلمان بھی چل پڑا۔ اب مسلمان بھی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک تو آتا نہیں، آتا بڑی مشکل سے ہے، اور آنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، امام صاحب ابھی دوسرا سلام پھیرتے نہیں، اس سے پہلے بھاگنے کیا کرتا ہے کوشش، دوسرا سلام ابھی پھیرا نہیں، ابھی تو پھرنے والا ہے۔ امام صاحب تھوڑا دیر بھی لگا دے تو بولے یار یہ امام صاحب بہت لمبا بیٹھتے ہیں۔ تو جب تک کہ مسلمان مسجد سے جڑا ہوا تھا، وہاں تک کہ اس کے مسائل مکمل 100% کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حل ہوتے تھے، اور جہاں وہ اس نے مسجد کو چھوڑ دیا تو اب اس کے مسائل کتاب اللہ سے حل نہیں ہونے لگے بلکہ عقول الناس سے حل ہونے لگے۔ اور انسان کا مبلغ علم کیا، انسان کا مبلغ فہم کیا، انسان کی عقل کی رسائی کتنی، اس کے پاس نہ علم کامل، اس کے پاس نہ عقل کامل، اس کے پاس نہ حکمت کامل، اس کے پاس نہ فراست کامل، کوئی چیز کمال تک نہیں، سب ناقص ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کے فیصلے بھی سارے کیسے ہوتے ہیں؟ ناقص۔ ناقص سے کس کا صدور ہوتا ہے؟ ناقص کا۔ ناقص سے صدور کس کا ہوتا ہے؟ ناقص کا۔ بہرحال تو اس لیے یہ جامعہ کے نظام کے مطابق قاری صاحب کا فون آیا قبیل المغرب، قبیل المغرب یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے، تو کہا کہ بیان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی نیکی کے کام میں دیری کیسی، برابر ہے، جو معمول ہے اس معمول کے مطابق شروع کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی بیان کریں پہلا۔ میں نے کہا کہ میں تو 2 گھنٹے ان کو پڑھاتا ہی ہوں، بیضاوی بھی پڑھاتا ہوں، مسلم بھی پڑھاتا ہوں، تو ابھی مجھے دیکھیں گے تو یہ بولیں گے کہ ابھی کتنا سنیں گے اس کو، کلاس میں بھی اس کو ہی سنو اور پھر مسجد میں آ کر بھی اس کے ہی سنو۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پھر ابھی عشاء بعد بھی میں نے ان سے کہا کہ قاری صاحب آپ یعنی جامعہ کے احاطے میں دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، تو پہلا بیان ذمہ دار کا ہونا چاہیے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بھائی اصل میں جامعہ کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ پہلا بیان آپ کا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ اب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر۔ تو اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ وہاں پر جوڑ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ پورا دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جو دنیا کی مٹی سب اور دنیا کی گندگی لگی ہوتی ہے اس کو جھاڑنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے وہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر تو دین سے ہی لگے ہوئے ہیں، تو پھر بولے کہ دین سے لگے ہوئے تو چھٹی کر دو، ہماری کیوں بٹھایا ہم کو؟ دین سے لگے ہوئے ہیں برابر ہے، مگر جس دین کے جس عظیم مقصد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس مقصد وہ کیا ہے اور کیوں آئے ہیں، کیسے رہنا چاہیے، اور دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کون کون سے چیلنج درپیش ہے، اور ان چیلنجوں کا اور ان تحدیات کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کا دستہ، یہ حرب اول کا دستہ ہوتا ہے، یہ کمک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ امت کے لیے روح اور قلب کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا اس کو اپنے آپ کو اس کے لیے کیسے تیار کرنا، یہ یہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے، وہاں سبق پڑھایا جاتا ہے۔ امام بیضاوی کی عبارت پڑھ کر بتلایا جاتا ہے کہ ماذا قال البیضاوی، ما قال البیضاوی نے کیا کہا رحمہ اللہ، اور امام مسلم نے کیا کہا، امام بخاری نے کیا کہا۔ تو یہاں پر یہ کہ بھی دنیا کے حالات سے آپ کو واقف کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ ابھی پڑھی، میں یہاں پر آنے سے پہلے ایک مجلہ پڑھ رہا تھا، اس مجلے میں تدریب المعلمین کے نام سے ایک عنوان تھا، ہمارے ایک دوست ہیں ان کا،
تو اس میں انہوں نے بڑی اچھی آیت پیش کی. یہ آیت کریمہ انہوں نے پیش کی کہ کون سی آیت پڑھی میں نے ابھی؟ وَإِن كُنتُمْ عِشْرُونَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. غالباً سورہ توبہ کی آیت ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کون سے پارے کی؟ سورہ انفال کی. رمضانی حافظ نہیں بننے کا، یاد ہونا چاہیے. تو وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. تو اس آیت کریمہ سے انہوں نے بہت اچھا استدلال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ یہ سکھانا چاہتی ہے، ہمیں یہ بتلانا چاہتی ہے کہ یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر زمانے میں امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو جماعت امت کی رہنمائی اور رہبری کرے. اس جماعت کا سب سے بنیادی وصف کیا ہوگا؟ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اگرچہ وہ تھوڑی ہو مگر وہ جماعت صابر ہو. وہ جماعت کیسی ہو؟ صابر. اگر وہ جماعت صفت صبر سے متصف ہو تو اس کے سامنے اگر 20 گنا نہیں اس سے زیادہ بھی لوگ ہوں گے تب بھی مسلمان اور مومنین ان کا مقابلہ کر لیں گے. اور اگر وہ جماعت صابرین میں سے نہیں ہوگی تو پھر دشمن کا مقابلہ کرنا اور دشمن کے سامنے ٹکنا یہ مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ بیان کے لیے یہی آیت مناسب معلوم ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے جو مدارس ہے ان مدارس کو مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے یہ انسان کو انسان بنانے کی فیکٹری ہے. یہ انسان کو انسان بنانے کی. کہا ان مدارس سے دنیا قائم ہے اور برقرار ہے. جس دن یہ مدارس نہیں ہوگے اس دن اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. کہا یہ مدارس پاور ہاؤس ہے. یہ حضرت کے جملے ہیں. یہ جو جملے بول رہا ہوں میں مفکر اسلام فقیہ التاریخ حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ کے الفاظ ہے. کہا کہ مدارس پاور ہاؤس ہے. کہا کہ پاور ہاؤس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ جگہ جہاں پر بجلی رہتی ہے اور وہاں سے پورے گاؤں میں کیا ہوتی ہے؟ سپلائی ہوتی ہے. کہا کہ ایمان کا اور خیر کا پاور ہاؤس یہ مدارس ہے. انہی مدارس سے سارے کے سارے مسلمانوں اور انسانوں کے قلوب میں ایمان اور علم کا نور اور اس کی روشنی اور اس کا کرنٹ جاتا ہے. اس کا نور، اس کی روشنی اور اس کا کرنٹ جاتا ہے. اور اس طرح سے جیسے پاور ہاؤس کے اندر میں لائٹ اور بجلی ہوتی ہے تو پورا گاؤں منور ہوتا ہے، ایسے ہی ان مدارس میں اگر جان رہے گی، علم رہے گا، تقوی رہے گا، پرہیزگاری رہے گی تو یہ پوری دنیا کے اندر اس کا ایمان کا نور پہنچے گا، علم کا نور پہنچے گا اور اس طرح سے دنیا ظلمت کدا اور تاریکی سے نکل کر نور اور روشنی کی طرف آئے گی. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء. تو حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے بڑی قیمتی بات فرمائی. تو اس لیے مدارس میں آنے والے ہمارے ان طلباء اور خاص طور پر دور حدیث شریف کے طلباء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ طالب علم کی کامیابی کے لیے ضروری ایک ہی چیز، صرف ایک چیز طالب علم میں آ جائے تو وہ کامیاب ہے. وہ کیا ہے؟ یکسوئی. وہ کیا ہے؟ یکسوئی. کہ علم کے حصول کے لیے آیا ہے، سوائے علم کے حصول کے اور کسی چیز کی طرف اس کی توجہ جانی چاہیے نہیں. تو خود بخود سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے طلباء انتشار فکر کا شکار ہیں، انتشار توجہ کے شکار ہیں. توجہ مختلف قسم کی طرف ڈال دی ہم نے، اور جب یکسوئی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہے. یکسوئی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہے.
جبکہ آپ جانتے ہیں کہ امت اتنے مسائل سے دوچار ہے، اتنے مسائل سے دوچار ہے کہ پورے بدن میں زخم ہے، کنبا کجا کجا، کہاں کہاں پر زخم کے اوپر پٹی کی جائے اور کہاں کہاں زخم کا علاج کیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ایسی صورتحال ہے تو چھوڑ دو سب کو ان کی حالت پر. نہیں، قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کی فضیلت بیان کی، اسی کو بیان کرنے کے ساتھ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی. حضور نے فرمایا کہ میری امت پوری خیر ہے. میری امت کیا ہے؟ پوری خیر ہے. کہا کیسے؟ کہا کالمطری، کس کی طرح؟ بارش کی طرح. اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 4 مہینے موسم کی بارش ہوتی ہے تو کیا کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پہلی والی بارش جو ہے وہ مفید ہے اور بعد والی یہ مضر ہے، یا پہلے والی مضر ہے اور بعد والی مفید ہے؟ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا ہے، کچھ پتہ نہیں. کہا بالکل میری امت کی بھی صورتحال یہی ہے. کہا اس امت میں کہاں پر کیسے خیر کو وجود میں لانے والے پیدا ہوں گے، کہا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ہر زمانے میں لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے اور اس دین کی آبیاری کرتے رہیں گے. اگر کسی زمانے میں سیدنا وقدوتنا وفلیضۃ اکبادنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو کسی دوسرے زمانے میں اگر ابو بکر نہیں تو ابو بکر جیسا کوئی اور کھڑا ہوگا. اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے ردۃ ولا ابا بکر لہا. کیا فرماتے تھے؟ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ ایک بار پھر امت میں ارتداد نے سر اٹھایا ہے. امت فکری ارتداد کا شکار ہے، امت ثقافتی ارتداد کا شکار ہے، امت تہذیبی ارتداد کا شکار ہے، امت تعلیمی ارتداد کا شکار ہے، امت ہر طرح کے میدان میں ارتداد کا شکار ہے. ولا ابا بکر لہا، مگر کوئی ابو بکر نہیں. میں سوچتا تھا کہ مولانا یہ جملہ کہاں سے اٹھا کے لائے، تو اصل میں مولانا نے یہ جملہ اٹھایا ہے قضاء ولا ابا حسن لہا. حضرت علی کے شان میں کسی نے کہا تھا، کیونکہ وہ اقواہم علی، حضور نے ان کو لقب دیا تھا کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی. تو کہا کہ علی جیسا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کہا بالکل اسی سے آپ نے یہاں پر لیا ردۃ ولا ابا بکر اللہ، کیونکہ آپ تو ادیب تھے، آپ مفکر تھے، آپ مؤرخ تھے. میں مولانا کو مؤرخ نہیں کہتا ہوں، بلکہ مولانا کو میں کہتا ہوں فقیہ التاریخ. کیا کہتا ہوں مولانا کو میں؟ فقیہ التاریخ. تو بعد مرتبہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ نیا کہاں سے اٹھا کے لائے تم؟ میں نے کہا نیا نہیں ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آیا اس لیے نیا. میں نے کہا فقیہ التاریخ اس لیے کہا جاتا ہے، مولانا کو میں کہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ مولانا جو ہے حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ، یہ تاریخ کو صرف تاریخ برائے تاریخ یا برائے معلومات یا برائے قصہ اور کہانی ذکر نہیں کرتے. مولانا تاریخ کے کسی بھی واقعے کو، کسی بھی حادثے کو ذکر کر کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس سے دروس و عبر نکال کر امت کو دیتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے. اور تاریخ کے پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے. تاریخ سے اصل پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاریخ کو کیوں پڑھا جائے؟ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اسی لیے تاریخ کو پڑھا جاتا ہے. اسی لیے مولانا کی جو کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اسلامی تاریخ کی ایک نمایاں کتاب، تاریخ الدعوت، تاریخ الفکر والدعوہ عربی میں ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے تاریخ دعوت و عزیمت. اس میں آپ نے کیا کیا؟ اصل میں
تاریخ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پر بادشاہوں کے، خلافتوں کے، ان کے زمانوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے حوادثات کو ذکر کر دیا جاتا ہے، بس ختم ہو گئی بات. تاریخ یہ نہیں ہے. تاریخ بہت وسیع ہے. تاریخ علماء کی تاریخ پر بھی لکھا علماء نے، جیسے وفایات الاعیان امام ابن خلیقان ان کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وفایات الاعیان ہے وہ، کہ کون سے زمانے میں کس آدمی نے کس طریقے سے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پر کوئی مضمون، بڑی اچھی بات لکھی انہوں نے. کہا کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ تاریخ ضروری نہیں ہے. کہا نہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے تاریخ بھی ضروری ہے. اور پھر انہوں نے بڑی عجیب مثال دی. کہا ہارون الرشید کے زمانے میں کسی یہودی نے یہ دعویٰ کیا کہ خیبر میں جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے تحت خیبر والوں کو بہت ساری سہولتیں دی گئی، ان کی زمینیں دے دی گئی، اور اس طرح کی باتیں کی. تو اور اس پر حضرت عمر کا مہر، حضرت سعد ابن معاذ کا مہر اور ان کی دستخط، اور حضرت امیر معاویہ کی دستخط. تو ہارون رشید پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا عجیب و غریب دستاویز نکال کر لایا کوئی. تو انہوں نے بلایا علماء کو، محدثین کو، اور کہا کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہے. تو جو تاریخ کے ماہر تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا اس کو. کہا انہ مزور، کہا یہ تو بنایا ہوا ہے. ہاں وہ دستخط ہے. کہا کہ سب بنایا ہوا ہے. کہا کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ کہا اس میں حضرت سعد ابن معاذ کا دستخط ہے، وقد توفیت سعد ابن معاذ قبل الخیبر بسنتین، کہ سعد ابن معاذ تو خیبر سے 2 سال پہلے انتقال کر گئے، اور ان کا دستخط ہے اس میں. وہ کس سے پکڑا انہوں نے؟ تاریخ سے پکڑا. اور کہا اس میں اور کیا ہے؟ تو کہا کہ اس میں ایک اور دستخط ہے حضرت امیر معاویہ کی، وقد اسلم قبیل فتح مکہ تھا. وہ تو ابھی اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. وہ تو ابھی اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. کہا انہ مزور، کہا یہ ایسے ہی بنایا ہوا، بناوٹی ہے. تو میں نے کہا بالکل صحیح کہا کہ دیکھو کہ تاریخ کتنی ضروری ہے، کہ تاریخ کے ذریعے سے اس کے مزور ہونے کو معلوم کیا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا سبق میں کہ مستشرقین یعنی الاصابہ کی جس نے ایڈیٹنگ کی ہے، اس نے کہا ہے کہ 5 سے 7 لاکھ انسانوں کے حالات کو جمع کیا گیا فن اسماء رجال کے ذریعے سے. کتنے؟ 5 سے 7 لاکھ انسانوں کا بایو ڈیٹا جمع ہو گیا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. بہرحال تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ایک طرف امت دین سے دور، ایک مستقل مصیبت، دوسری طرف امت کو جو دین سے دور ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے بالکل ناگ اور سانپ کی طرح کھڑے ہوئے. ایک طرف عیسائیت کھڑی ہے، ہندوستان میں ہندوازم کھڑا ہے، سکھ محنت کر رہے ہیں، بودھ محنت کر رہے ہیں. دوسری طرف الحاد اور بے دینی کھڑی ہوئی ہے، جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے. اب مسلمان ہے، اس کے پاس دین نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے. ابھی 8-10 دن پہلے کا واقعہ ہے، علی گڑھ میں ایک واقعہ پیش ہے. ایک مسلمان نوجوان نے کسی ہندو بھی عورت سے شادی کی تھی. ٹھیک ہے، شادی ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ بھئی میں اسلام سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ہندو ہو جاتا ہوں. تو لوگ اس کو سمجھانے گئے، تو ان لوگوں پر اس نے کیس کر دیا کہ بھئی یہ لوگ مجھے مارنے آئے. کوئی بہت دور کی بات نہیں کر رہے ہم کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ تحت اقدامنا، اپنے یہاں کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے.
ابھی ہمارے دوست ہے ادھر شری رامپور میں، مولانا ارشاد صاحب، وہ ایک دن آئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں، چھوٹا سا علاقہ ہے ان کا، کہ ہمارے علاقے میں 80 سے زیادہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر کر جا چکی ہیں. کتنی؟ 80 سے زیادہ. تو مولانا فرما رہے تھے، مولانا ارشاد صاحب، وہ ہمارے ساتھی تھے پڑھنے کے زمانے میں، ہم سے آگے تھے وہ پڑھنے میں، تو کہ کہا کہ مولانا عجیب انکشاف ہوا جب ہم ان بچیوں کے پیچھے محنت کرنے گئے، ان کو دوبارہ لانے گئے تو الحمدللہ بہت ساری دوبارہ اسلام کی طرف آ گئی. لیکن انکشاف یہ ہوا کہ ان سب بچیوں کو اسلام سے پھرنے اور ہندوؤں سے شادی کرانے میں سب سے زیادہ تعاون ان کی اپنی ماؤں نے کیا. کس نے کیا؟ ان کی اپنی ماؤں نے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے. ہمارے والد صاحب کہتے رہتے ہیں، مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے اور دیندار ہوتی ہے تو نسل بڑھتی ہے. پوری نسل میں دین آتا ہے. پوری نسل میں کیا ہوتا ہے؟ دین آتا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں، اور اگر ہم نے اپنے رشتے کو اللہ سے نہیں جوڑا، ہم دنیا کے ان حالات سے واقف نہیں ہوئے، تو حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. اور ان حالات کا مقابلہ صرف 2 چیزوں سے ہم کر سکتے ہیں. ایک ہے دعا، اور دوسرا ہے اپنی علمی استعداد، صالحیت اور صلاحیت. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں. ہماری صالحیت بھی ہونی چاہیے اور ہماری صلاحیت بھی ہونی چاہیے. ہمارے اندر صلاح و تقوی بھی ہونا چاہیے. العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہی چاہتے ہیں جو حضرت عمر نے چاہا. کس نے چاہا؟ حضرت عمر. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا گھر ہے مدینہ میں، تو آپ نے اس کو دیکھنے کے بعد مجلس میں آ کر لوگوں سے کہا کہ تمنا کرو یہ گھر کے بارے میں، کہ اگر تم کو یہ گھر مل جائے تو تم کیا کرو. تو ایک کونے میں سے ایک مسلمان کھڑے ہوئے، صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، تابعی ہو، انہوں نے کہا کہ میں آرزو و تمنا کروں کہ اللہ یہ گھر دے اور پورا گھر بھر کر مجھے دینار اور درہم میں دے اور وہ پورا میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. تو عمر نے کہا اچھی بات. کہا اور کوئی تمنا کرو. تو ایک اور کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ جواہرات سے بھرا ہوا مجھے دیا جاوے اور وہ پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ایسے 2-4 لوگوں نے اسی طرح کی بات کی، انفاق پر گئے سب. لیکن حضرت عمر بار بار سوال کر رہے تھے. تو ایک صحابی آگے بیٹھے ہوئے تھے، ہوشیار تھے وہ، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا تمنا کریں گے؟ تو قربان جائے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھے ایسا گھر مل جائے تو میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ میری اس امت کے لیے ابو عبیدہ بن الجراح، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب اور حذیفہ بن یمان جیسے لوگ اس گھر بھر کر تو مجھے دے دے، تاکہ پوری دنیا کے اندر میں اسلام کا بول بالا ہوں. کیسی سوچ دیکھو ان کی فکر دیکھو. یعنی اور عمر نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ جرى الحق على لسان عمر الفارق بین الحق والباطل، جن کو دیکھ کر شیطان اپنی گلی چینج کر لیتا ہو. شیطان اپنی گلی کیا کر دیتا ہو؟ چینج کر لیتا ہو. حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. تو ایسے تھوڑی کہا، بڑے ذہین و فطین آدمی تھے. اتنے ذہین و فطین ہونے کے باوجود اتنے متواضع تھے اور کہتے تھے میں کیا ہوں؟ میں تو مکہ کا ایک چرواہا ہوں. کیا کہتے تھے؟ میں تو مکہ کا چرواہا ہوں. کہا کہ میرا باپ مجھے مارتا تھا خطاب، یہ کہہ کر کہ تجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتا ہے. کیا کہہ کر مارتا تھا مجھے؟ کہ تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتا ہے. کہا قربان جاؤں اس آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے جو کچھ دیا ہم کو انہوں نے دیا. دنیا کی تاریخ میں
آپ کے جیسا زیرک، آپ کے جیسا حکیم، آپ کے جیسا عدل و انصاف کرنے والا، آپ کے جیسا ذہین و فطین اور آپ کے جیسا کوئی حکمران گزرا نہیں انسانی تاریخ میں۔ سب سے پہلے پولیس کا نظام کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ سب سے پہلے پوسٹ کا نظام کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ سب سے پہلے نہروں کے کھودنے کا نظام کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر نے۔ ایسے کئی کارنامے ہیں، لوگوں نے جلدوں کی جلدیں لکھی حضرت عمر کے کارناموں پر۔ وہ عمر جس کی مشیت کے مطابق قرآن کی 21 آیتیں نازل ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کو آ کر فتح مکہ کے موقع پر کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھے تو کتنا اچھا، اور ادھر سے جبریل آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو یہ حضرت عمر کیا چاہتے تھے؟ افراد چاہتے تھے کہ امت کو ایسے افراد ملے جو امت کی رہنمائی کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی خصوصیت کیا تھی؟ امین هذه الامہ، اس امت کا امانت دار انسان، امین هذه الامہ۔ نام بھی ایسے چنے آپ نے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اشعری لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا قرآن کے پڑھنے میں کوئی ثانی نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب اقرأہم لکتاب اللہ، اور حضرت حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ کہا کہ ایسے لوگ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ مجھے ملے، اور پھر پوری دنیا میں لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، لتکون کلمۃ اللہ۔ عمر نے اپنا نام نہیں چاہا، اپنی عزت نہیں چاہی، اپنی واہ واہ نہیں چاہی، وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کے دین کا کلمہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ اور یہ آپ حضرات کو اسی کے لیے تیار ہونا ہے۔ کھا پی کر تو کیا ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے، کھائے پی اور چلے گئے، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ کر جائیں گے، ہم اپنے اندر صالحیت اور صلاحیت پیدا کریں گے۔ پوری دنیا پریشان اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے یہاں پر جمع کر دیا۔ ہندوستان کے 120 کروڑ لوگ، نہ اسکول نہ مدرسہ نہ کچھ، سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں ھذا من فضل ربی کا، آگے پڑھنے کا لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا ناشکرہ۔ تو اس لیے آپ حضرات یہاں پر آئے ہیں، اب جب یہاں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنا وقت ایسے ہی بیکار چیزوں میں خرچ کریں، اس کے بجائے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مکمل طور پر آپ کا وقت اپنی صالحیت اور اپنی صلاحیت کو مضبوط کرنے میں خرچ ہو۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور اس دنیا کے لیے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سبق میں بھی ایسی چیزیں بتلا رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہ خالی سبق کی عبارت پڑھ لیا اور ترجمہ کر دیا، تھوڑی تشریح کر دی، بات ختم ہو گئی، نہیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ امت کے داخلی فتنے کیا ہیں اور خارجی فتنے کیا ہیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور مسلمان کہنے کے بعد غیر اسلامی بات کہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ جیسا کہ آپ کو تفسیر کے باب میں کون ہے، منکرین حدیث کون ہے، سب بتلایا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہمیں ایک بیدار مغز ہو کر کہ داخلی اور خارجی ان دونوں فتنوں سے کیسے نمٹا جائے اور کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ انسان یہ تھوڑی ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے، انسان تو وہ ہے جو بس سے بدترین حالات میں بھی پہاڑ بن کر کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک لشکر سے مقابلہ ہو گیا تو ایک مسلمان کی زبان سے نکل گیا، ما اکثر جیش
عدوی، اوہو دشمن کا لشکر کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ ہیں اس میں. حضرت خالد بن ولید اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے زیادہ دکھ رہے ہیں یہ، ما اقل کو کتنے کم ہیں، تو یہ تو کتنے کم ہیں. کیونکہ انسان ایسے تھے، وہ ان کا ایمان. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں کود پڑے تو وہ ایک آدمی آ کر کھڑا ہو گیا، ایک بوڑھا، اور کہا کہ خالد بن ولید میں تیرا ایمان جانچنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھوں میں تیرا ایمان کیسا ہے. کہا جانچ لے. کیسے جانچتا ہے؟ تو اس نے ایک تھیلی پھینکی خالد بن ولید کی طرف، زہر کی، ایسا کہ اس کا ایک قطرہ اگر زبان پر رکھ دیا جاوے تو آدمی فوراً مر جائے. کہا یہ کھا کر بتا تو میں مانوں گا کہ تیرا ایمان کیسا ہے. خالد بن ولید نے اس کو کھولا یوں اور کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کو کر کرا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیسا ایمان ہوگا؟ زہر نے بھی اثر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ 5-10 منٹ تک آنکھیں پھاڑ ہو کیا کرتا رہا، دیر تک دیکھتا رہا. خالد ابھی ٹپکے، خالد ابھی ٹپکے. نہیں، خالد ٹپکنے نہیں، وہ تو ٹپکانے آئے تھے. وہ ٹپکنے نہیں آئے تھے، وہ تو کیوں آئے تھے؟ ٹپکانے آئے تھے کہ آ تو صحیح سامنے. اور کیا ہے، اس کے بعد وہ معرکہ جیت گئے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو وہ لوگ وہ کیا تھے؟ وہ حضرت ربیع بن عامر جب رستم کے پاس گئے تو رستم پوچھتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا معلم العشاء کے اندر میں، تو حضرت ربیع بن عامر نے ایسا خطبہ دیا، دیہاتی صحابی ہے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو ربیع بن عامر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یار تمہارے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں میں جوتے اور چپل کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں، تم کو بھوک نے یہاں کر لا کر چھوڑا ہے کیا؟ کیونکہ دنیا کی سپر پاور تھی فارس. تو حضرت ربیع بن عامر کے کہ ہمارے دیار سے ہمیں بھوک نے نہیں نکالا ہے، ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں نکلے ہیں. کیوں نکلے ہیں؟ لِيُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. ایسا تاریخی جملہ بیان کیا، لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. کہا لوگوں کی عبادت بندوں کی بندگی سے نکال کر خالق کی بندگی کی طرف نکالنے کے لیے آئے. کیا ایسے جانے والے نہیں ہیں؟ سدھر جائے یا مار کھائے گا. اسی لیے تو قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس ای الصحابۃ، ایمان لاؤ ایسا جیسا ربیع بن عامر کا ایمان تھا، ایمان لاؤ ایسا جیسا خالد بن ولید کا ایمان تھا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے واقف ہونا ہے، اور واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں کے زمانے میں امت کو کس طریقے سے ہر میدان میں رہبری کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان ایسے علماء اور فضلاء ہونے چاہیے جو دین کی بہترین استعداد قائم کر مسند درس کو سنبھالے، کچھ خطابت کے میدان کو سنبھالے. کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کود کر وہاں پر امت کو سنبھالے، کچھ خانقاہ میں جا کر امت کو سنبھالے، اور کچھ لوگ اب ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو علم دین کی پختگی کے ساتھ 10ویں اور 12ویں کر سیاست کے میدان میں آ کر IPS اور UPS بن کر سیاست میں بھی امت کی رہبری کریں. یہ بھی اب امت کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی. ابھی تو کچے پکے مسلمان بیچارے جو نام کے مسلمان ہیں، لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ والے مسلمان، کچھ 25-50 مسلمان IPSC UPSC کیے، اس میں تو یہ ان کی دھوتیوں کے اندر میں زلزلہ آ گیا، اور کیا کہتے ہیں کہ IPS جہاد. اور میں نے کہا IPS جہاد کیا بولتا ہے؟ ابھی تو جھلک بھی نہیں آئی ہے. انشاءاللہ ایسا اگر ہم نے محنت کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے، آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں RSS، بجرنگ دل اور ہندو جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی
تقریباً 80 کوچنگ سینٹر ہے. کتنے؟ 80. جس میں IPS اور UPS تیار کیے جاتے ہیں. اور تیار ہونے کے بعد ان کو سب سے پہلے مخاطب، جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے مخاطب کرتا ہے موہن بھاگوت، جو رؤوس الشیاطین ہے. وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ ان کو مخاطب کرتا ہے. بالکل زہریلا انسان. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو آفیسر IPS UPS بن کر جو کلکٹر بنتے ہیں، جو SP بنتے ہیں، DYSP بنتے ہیں، جو انسپیکٹر بنتے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر جو جج بنتے ہیں، جو بن کر بیٹھتے ہیں، تو ان لوگوں کی ذہنیت کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ یہ ہندو ایجنڈے کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اگر ہمارے اندر بیداری آ گئی تو ان کی 100% بیداری کا مقابلہ ہم اپنی 5-10% بیداری سے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ بغیر ایمان کے اور ہم ایمان کے ساتھ. اور ایمان کی قوت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے. ایمان کی قوت کے سامنے ابھی اس سال 800 IPS UPS لوگ امتحان پاس کیا طلبا نے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس میں سے تقریباً 600 سے زیادہ وہ ہے جو بجرنگ دل، BJP، RSS کے سینٹر کے پروردہ ہے. کتنے؟ 600 سے زیادہ. جس امت نے پوری دنیا میں عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی، آج اس امت کی صورتحال یہ ہے کہ اس امت کو ایک ٹھکانے کا لیڈر مل نہیں رہا. کیوں؟ صالحیت بھی نہیں، صلاحیت بھی نہیں، ایمان ہی نہیں. ایک IPS UPS کا ہم نے رمضان میں انٹرویو کے لیے ہمارے کچھ ساتھیوں کو بھیجا تو وہ وہاں سے مجھے فون کرتا ہے، بولے یار مولانا کیا انٹرویو اس کا؟ بولے کیوں؟ بولے دوپہر میں 1 بجے ان کے گھر پر پہنچے تو وہ جو امتحان پاس کر آیا وہ اور اس کے ماں باپ سب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے. تو یہ جو طبقہ کالج میں ہے، یہ طبقے سے دین کی خدمت کی توقع نہیں کی جا سکتی، بہت کم کی جا سکتی. جب ان کو حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے؟ اسی لیے تو اکبر الہ آبادی کہا کرتا تھا کہ علی گڑھ کو جان تو معزز پیٹ. کیا فرماتے تھے؟ علی گڑھ کو دیوبند ہے دل روشن، دیوبند ہے دل روشن. ندوہ ہے قلم ہوشمند، ندوہ ہے قلم ہوشمند، اور علی گڑھ کو جان تو معزز پیٹ. تو یہ کہتے تھے کہ بھئی دل روشن پیدا ہوتے ہیں دیوبندی تحریکوں سے، اور قلمکار پیدا ہوتے ہیں ندوہ کی تحریک سے، اور اپنا پیٹ پونجنے والے پیدا ہوتے ہیں علی گڑھ سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس تعلیم کا مقصد ہی یہ. ہمارے دوست حکیم فخر الاسلام صاحب وہ بھی یہاں پر پڑھاتے تھے، تو میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا، میں نے کہا کہ حکیم صاحب یہ جو کالجوں میں پڑھاتے ہیں یہ چاہے 4 چلہ لگاوے، چاہے سال لگاوے، چاہے ہفتے میں 3 دن لگاوے، چاہے مہینے میں 3 دن لگاوے، چاہے روز گشت کرے، یعنی بالکل اس کے اوپر تب. لیکن جہاں پیسے کی بات آ کوئی کمپرومائز نہیں، پیسہ تو چاہیے اس کو. تو وہ ہنسنے لگے اور کہا کہ اصل میں اس تعلیم کو جو لوگ چھوڑ کر گئے انہوں نے اس تعلیم کو کس مقصد سے چھوڑا؟ تو مؤسس کا اثر ضرور ہوتا ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ اس تعلیم کے 2 مقصد ہیں. اس تعلیم کے کتنے مقصد ہیں؟ ایک پیسہ اور دوسرا عہدہ اور انکریمنٹ. یعنی آپ ٹیچر ہے، ٹیچر سے پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر، اس طریقے سے ان کے یہاں سب چلتا ہے، HOD اور ڈین اور پتہ نہیں کیا کیا. تو کہا کہ یہی 2 چیزیں ان کو سمجھ میں آتی، دوسرا کچھ سمجھ میں ان کو آتا نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے امیدیں نہیں کی جا سکتی ہے. امید اپنوں ہی سے کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے طلبا یہ ہمارے سب صلاحیتیں انسان کے اندر میں،
انسان کو اللہ رب العزت نے ذہن کیپیسٹی اتنی دی ہے، اس کو اتنا، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں آپ کے پاس یہاں پر اچھا موقع ہے، وقت بھی ہے، خوب مطالعہ کرنا چاہیے. جتنا مطالعہ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے. ابن العلقمی ایک خلافت عباسیہ کے ایک بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، میں نے آپ کو کہا شاید ابھی کچھ دنوں پہلے، ابن العلقمی ان کا نام. تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے کتب خانے میں 7 لاکھ کتابیں تھی. کتنی کتابیں تھی؟ اور ساری کتابیں پڑھ ڈالی تھی اس نے. کہا کہ وہ اپنی آستین میں کتاب لے کے گھومتا تھا. کہا بادشاہ سے بات کرے اور جب بھی موقع ملے یوں کر کے کتاب پڑھتا تھا، پھر یوں کر کے رکھ دیتا تھا. کبھی یہ آستین سے نکال کے یوں پڑھتا تھا، پھر یوں کر کے رکھ دے رہے. جیسے ہی موقع ملے، کہا اس کو ذرا بھی موقع ملے یوں کر کے کتاب پڑھے اور پھر یوں کہہ دے. جنون سوار تھا اس کو. وزیر، بادشاہ کا وزیر ہو کر، بڑا نیک صالح تھا، وزیر ہو کر اس کے بارے میں آتا ہے اس نے 90 کتابیں تصنیف کی. کتنی کتابیں لکھی؟ 90 کتابیں لکھی علوم اسلامیہ اور علوم عربیہ کے مختلف موضوعات پر. تو اس لیے جب اتنے بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد انسان وقت نکال کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے. اس کے علاوہ دوسرا کچھ کام ہے بھی نہیں. ہمارے بڑوں نے تو بیچارے 3 بر اعظم پاؤں سے چل کر رونڈ دیے انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے. اندلس سے نکلتا ہے، افریقہ جاتا ہے، افریقہ سے ایشیا آتا ہے، ایشیا سے پھر اندلس جاتا ہے. انسان پڑھے تو سوچتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہوگا یا غلط، لیکن ما هو الا صدق، سوائے سچائی کے کچھ بھی نہیں اس میں. تو اس لیے ہمیں خوب جم کے پڑھنا چاہیے، خوب جم کر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس سب وسائل، کچھ کہیں جانا نہیں، کتابیں بھی ہے، کتب خانے بھی ہے، سب اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں. اسی لیے ابھی کسی ایک آدمی کا جملہ بڑا اچھا پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا. اس نے لکھا کہ کتابوں کا سیلاب آیا ہے مگر اس کا بند باندھ کر اسے کوئی پڑھنے والا نہیں. کیا بولتا ہے وہ؟ کتابوں کا سیلاب آیا ہے مگر کوئی ہے تو جو اس کو روکے اور کہا کہ بھائی رک جا میں پڑھتا تیرے کو. کہا کوئی نہیں، پڑھنے والے نہیں. جب کتابیں نہیں تھی تو پڑھنے والے تھے، اور آج کتابیں ہیں تو پڑھنے والے نہیں. تو اس لیے کون سی اچھی کتاب ہو سکتی ہے؟ اپنے اساتذہ سے معلوم کر کر خارجی وقت میں اس کا مطالعہ کرنا. اپنے بارے میں خود آپ طے کریں کہ بھئی میرا ذہن کیسا ہے، فقہ کی طرف ہے، اسکول کی بھی طرف ہے. تو پہلے اپنے دینی صلاحیت کو مضبوط کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی علمی صلاحیت مضبوط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا معلوم؟ مالا بدھ منہ میں آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا، گدھا نمک کے کان میں گرا تو وہ بھی کیا بن گیا؟ سارا نمکن سارا ملحن. وہ کیا بن گیا؟ وہ بھی کیا بن گیا؟ اگر آپ کے پاس صالحیت اور صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ اس میدان میں جائیں گے تو ان کے جیسے ہی ہو جائیں گے. وَرَأَيْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے کیا کیا ہے، دیکھا. ایسا نہیں، آدمی کسی بھی میدان میں جائے وہ اپنے تشخص کے ساتھ جائے. ربیعی ابن عامر کی طرح جائے. کس کی طرح جائے؟ ربیعی ابن. ایسا نہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، نہیں، اپنا تشخص برقرار، پورے اپنے تشخص کے ساتھ وہاں پر کیا ہے، مسلمان ہے. مسلمان ہو کر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے لا تہینو، سست مت پڑ جاؤ، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو، انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ ایمان ہوگا. صرف اسلام سے کام نہیں چلے گا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کہا دیہاتی کہتے ایمان، ارے بھیا ابھی ایمان نہیں ہوا، ابھی تو اسلام کی منزل سے گزر رہے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، جب دل کے نہا خانے کے اندر میں ایمان سرایت کر جائے تب کہا جائے گا کہ ہاں باپ ایمان آیا. کیسا ایمان؟ کہ سوائے اللہ کے لا يخافون فی اللہ لومۃ لائم. قرآن کیا؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. بدر صغرا کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کون سی آیت کب رات میں یا دن میں کس وقت میں کس واقعے کی وجہ سے حضور پر نازل ہوئی؟ کہا کہ پورے قرآن کا اس طرح سے مجھے علم ہے. تو قرآن کتنی عجیب و غریب صحابہ کے بارے میں. لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم کہ پورے لوگ جمع ہو رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تم کو ملیامیٹ کرنے کے لیے، نسیم منسیہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے. صحابہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جمع ہو رہے ہیں. ذرا برابر بھی گھبراہٹ نہیں آئی. اپنے تو خالی خالی گھبرا جاتے کیونکہ ایمان کمزور ہے. الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، انہوں نے ان کو ڈرایا، ان سے ڈرو، مت ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے. کہا کہ اچھا یہ مانیں گے ہم کو. زادہم ایمانا. کہا آگے تو صحیح دیکھ لیتے ہیں نا کون کاٹتا ہے اور کون مارتا ہے. الٹا ہوگا. کیسا ہوگا؟ الٹا. لیکن جب سب سے پہلی شرط ہے ایمان کا مضبوط ہونا. کس کا مضبوط ہونا؟ ایمان ہونا. اس لیے اپنے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نماز پڑھنا بھی آسان. پھر فجر میں نیند نہیں آتی. پھر کلاس میں نیند آتی. ایمان کلاس میں نیند آ رہی ہے، فجر میں نیند آ رہی ہے، اچھے کام میں سستی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ضعیف جدا. صرف کمزور نہیں ہے بلکہ ایمان بڈھا ہے. اس کے پاس ایمان کیسا ہے؟ بڈھا. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جوان کرنا پڑے گا. بڈھا بھی اپنے آپ کو بڈھا بولنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا. ارے نہیں جوان ہو گئی، ارے بھائی بڈھا ہو گیا. نہیں کبھی کوئی بڈھا اپنے آپ کو بڈھا نہیں بولتا ہے الا ماشاء اللہ. 80 سال کا بھی ہوگا چلتے بھی نہیں آئے گا. نہیں میں جوان ہوں ابھی. بھائی نہیں مانے گا بھی نہیں. آپ کی ضد کرے گا آپ کے ساتھ. میں نے بولا نا میں جوان ہوں. ارے خود نہیں اوپر سے بڈھا دیکھتا ہوں اندر سے جوان ہوں بولے. اب اندر کون دیکھنے گیا کہ کون بڈھا ہے اور کون جوان؟ یعنی میرا دل مضبوط ہے، میرے ارادے مضبوط ہے، میں بہادر ہوں، ایسا کچھ بھی کہتا ہے انسان. تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب کی، جو اشرف المدارس کے ذمہ دار ہے. بہت پیاری کتاب ہے، فضائل ایمان. کیا نام ہے اس کا؟ فضائل ایمان. وہ ضرور پڑھنی چاہیے. ہمارے اس دور میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے فضائل ایمان کی. اتنا بہترین انداز میں ایمان کے فضائل کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ہمارے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ہو سکے تو اس کی تعلیم کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں پر بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے. میں نے بیچ میں اس کو تلاش، میرے پاس تو ہے اپنے مطالعے کے لیے. میں نے اس کو کافی زمانے پہلے مکمل پڑھا تھا بالاستحاب. حالانکہ اردو کتابیں جلدی پڑھتا میں نہیں، لیکن اچھی کوئی لکھے تو پڑھتا ہوں. یا تو ہمارے اکابرین میں سے کسی کی ہو، یا پھر ایسے کوئی اچھا موضوع پر کوئی لکھے تو. اور فضائل وضائل بھی جلدی میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بڑی اچھی لکھی ہے فضائل ایمان. میری ان سے ملاقات بھی ہے مفتی نعیم صاحب سے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے جس سے ہمارے ایمان کے اندر میں تازگی پیدا ہو، ایمان مضبوط ہو ہمارا. فضائل ایمان. اس کے علاوہ ایک اور کتاب بہت اچھی ہے عربی میں، مواقف ایمانیہ، ایمانی موقف. تو وہ بھی بڑی اچھی ہے. اس میں بھی انہوں نے بہت اچھی چیزیں بات. لیکن یہ فضائل ایمان سے کم آغاز کرنا چاہیے تاکہ اپنے ایمان کو کیا کریں، ہم مضبوط کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سستی سے، غفلت سے، کاہلی سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. رب زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا واستر عوراتنا وعامر روعاتنا اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا واستر عوراتنا وعامر روعاتنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان میں پختگی پیدا ہو ایسے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم ہم امت کی صحیح قیادت اور سیادت کر سکے ایسے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم اللہم اجعلنا فی اعیننا صغیرا واجعلنا فی اعین الناس کبیرا، اے اللہ ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ اے ذی الجلال والاکرام ہمارے ان تمام طلباء کو علم نافع عطا فرما۔ اے مولا کریم علم کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی پوری قربانی دینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے اے اللہ ہمارے ان طلباء کی حفاظت فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام ان کو صالحیت اور صلاحیت دونوں عطا فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام اے اللہ علوم حدیث کے انوار سے اور علوم تفسیر کے انوار سے ان سب کو منور فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں کو مجلہ اور مصفہ فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرما۔ اے اللہ ایسا علم عطا فرما جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ایسے علم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں حجت بن جائے۔ اے ذی الجلال والاکرام تیرے رسول کی امت کی کشتی بھور میں ہے، اے مولا کریم اے اللہ بھور سے نکالنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہر جگہ پر مسلمان پریشان حال ہے، مولا کریم اے اللہ ملک شام میں مسلمان آج 10 سال سے مارا جا رہا ہے، افغانستان میں مارا جا رہا ہے، فلسطین میں مارا جا رہا ہے، برما میں مارا جا رہا ہے، ہندوستان میں بہت سارے خطوں میں مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اے ذی الجلال والاکرام اے پروردگار عالم دنیا میں جہاں کہیں بھی یمن میں مسلمان پریشان ہے، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں ان سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما۔ مولا کریم مسلمان ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ ارتداد سے، فکری ارتداد سے اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہندوستان میں ہماری جو مسلمان بہنیں اے مولا کریم غیر مسلموں کے ساتھ جا کر اسلام سے محروم ہو رہی ہے، اے مولا کریم اس کے رکنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ فتنہ یہیں پر رک جائے سے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے ان نوجوانوں پر محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم ایمانی محنت، علمی اور تعلیمی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام اے پروردگار عالم ہمارے ان مدارس کو کھلنے کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جہاں سے بلند ہوتی ہے اے مولا کریم یہ سب سنی پڑی ہوئی ہے، اے اللہ ان سونی درسگاہوں کو ایک بار پھر آباد فرما دے۔ اے ذی الجلال والاکرام اے پروردگار عالم یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہوا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا تو اپنے شاہ نشان عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، اے مولا کریم اے اللہ تو ہمیں ٹھوس علمی استعداد نصیب فرما اے اللہ تاکہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے اے مولا کریم اور امت کی صحیح رہبری کر سکے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا